بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب. آج کی اگر سیاسی ڈیولپمنٹس کی بات کریں تو ایک بڑا کیس جو سپریم کورٹ میں تھا کوئٹہ میں وکیل قتل کیس جس کی ایف آئی آر چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف درج تھی اور باقاعدہ طور پر چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے کا منصوبہ تھا اور حکومت پوری طرح متحرک تھی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ان کے منصوبے پر پانی پھیر دیا اور عمران خان کو بڑا ریلیف ملا. 9 اگست تک عمران خان کو اس کیس میں گرفتار کرنے سے روک دیا ہے. عدلیہ نے جو فیصلہ دیا اس سے قبل جو حکومتی وزراء تھے یا جو حکومتی مشینری تھی یا جو حکومت کے جتنے بھی اراکین تھے وہ اس آس میں تھے کہ آج عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر انہیں کوئٹہ شفٹ کیا جائے گا. ایک بڑا منصوبہ، ایک بڑی سازش ایک مرتبہ پھر ناکام ہوئی اور عدلیہ نے عمران خان کو 9 اگست تک ریلیف دیا. اس میں یہ جو کیس تھا میری طرف اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے گا. عبدالرزاق شر جو ایڈوکیٹ تھے جو ان کا مرڈر ہوا کوئٹہ میں اور مرڈر ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد عطا طاہر صاحب نے آ کر ایک پریس کانفرنس کی اور عمران خان پر اس قتل کا مدعا ڈال دیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے کے ذریعے سے ایف آئی آر کٹوائی گئی. یعنی صاف لگ رہا تھا کہ سب کچھ پلان کے ساتھ ہو رہا ہے اور پھر پلان کے ساتھ عمران خان کو باقاعدہ طور پر جو ہے اس میں انوالو کیا گیا. اب کچھ سوالات ظاہر ہے کہ عدلیہ میں ہوں گے اور یقیناً عدلیہ کو کرنے بھی چاہیے، وکلا سوال اٹھائیں گے بھی. ان سوالات کے جوابات حکومت کے پاس نہیں ہیں، اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے گی حکومت. ایک شخص پر حملہ ہوتا ہے وہ اپنے ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتا، وہ سابق وزیر اعظم ہے، لیکن اسی سابق وزیر اعظم پر دور بیٹھے وکیل قتل ہوتا ہے تو ان پر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. یہ جو نظام چل رہا ہے یہ کسی سے دھکا چھپا نہیں، عوام سے بھی نہیں. عوام سب جانتے ہیں کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، ڈوریاں کس طرح ہلائی جا رہی ہیں اور کہاں سے گرفتاری کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. یہ 14 جماعتوں کا ایک مربع بنا بیٹھا ہے، ان کی بقا ہی اس میں ہے کہ عمران خان صاحب اس کھیل سے باہر ہو تاکہ پھر یہ آپس میں لڑ جھگڑ کر بندر بانٹ کریں اور پھر حکومت میں آ جائیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور حل موجودہ وقت میں نہیں ہے. اسی لیے الیکشن کے نام سے بھی خوف آتا ہے اور آج ان کی ایک اور کوشش، ایک اور وار جو خان صاحب پر ہوا وہ ناکام ہو گیا. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے اور وہ واقعہ شام کا ہے. اور جب جاری کیے گئے تو باقاعدہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ متحرک ہوئی اور جب میں یہ ویڈیو آپ سے بات کر رہا ہوں بنا رہا ہوں تو اس وقت جو ہے اسلام آباد پولیس کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ خصوصی ٹیم بنائی جائے خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے. یہ جو خواہشات پر گرفتاری کوشش ہو رہی ہے ایک نام کا آئینی ادارہ الیکشن کمیشن جو پوری طرح سے پارشل ہوا ہے اور باقاعدہ نظر آ رہا ہے ایک جماعت کے خلاف، ایک شخص کے خلاف وہ متحرک رہتا ہے اور ہر طرح کا فیصلہ اس کو آپ دینے کے لیے ایک لمحے کا توقف نہیں کرتا. وہ الیکشن کمیشن جو الیکشن وقت پر نہیں کروا سکتا، وہ الیکشن کمیشن جس کے آئینی ذمہ داری سے الیکشن کروانا ہے، وہ الیکشن کمیشن جو عوام سے اس کے ٹیکس سے چلتا ہے اور عوام ہی کو اس کو ووٹ کا حق نہیں دے رہا لیکن اپنی توہین پر اتنا اچھل رہا ہے. جب 24 کروڑ عوام کی توہین کی گئی ہے، کیا اس کا جو سوال پوچھے گا، کیا اس کا بھی جواب دے گا الیکشن کمیشن سے؟ یہ کون ہوتے ہیں عوام سے ان کا ووٹ کا حق چھیننے والے؟ یہ کون ہوتے وقت الیکشن نہ کروانے والے؟ یہ کون ہوتے کہنے والے ہماری تیاری نہیں ہے؟ اور مقصد کیا آپ کا؟ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جن آقاؤں کو سلام کرتے ہیں ان کے کہنے پر ان کے مخالفین کو دبائیں، ان کے خلاف مقدمات بنائیں، انہیں گرفتار کریں. یہ آپ کا کام رہ گیا. اس طرح ریاستیں نہیں چلتی، اس طرح آئینی ادارے نہیں چلتے. آئینی ادارے آئین کے اندر رہیں گے تو چلیں گے، اگر وہ آئین سے تجاوز کریں گے تو سب سے بڑی توہین آئین تو وہ کر رہے ہیں. اور میں نے پہلے جملہ کہا کہ 24 کروڑ عوام کی توہین کی اس الیکشن کمیشن نے جب 14 مئی کا فیصلہ دیا تھا پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ نے نہ صرف عدلیہ کی توہین کی گئی، نہ صرف موجود جج صاحبان کی توہین کی گئی بلکہ 24 کروڑ عوام کی بھی توہین کی گئی جن کا رائٹ آف ووٹ تھا اور وہ چھینا گیا باقاعدہ طور پر. اسی بارے میں چھینا جو انہی کے ٹیکس پر چل رہا ہے، جو عیش و عشرت بڑی بڑی گاڑیاں جو پھرتے ہیں اور ایک کچھ رولز میں رکھتے ہیں، وہ سارا پیسہ جو ہے عوام دیتی ہے انہیں اور اسی پیسے پر یہ عیش و عشرت کرتے ہیں اور بعد میں عوام ہی کی توہین کر رہے ہیں. کسی کو چاہیے کہ قانونی طور پر ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ کریں اور یہ بات چلائیں
کہ یہ کون ہوتے 24 کروڑ عوام کی توہین کرنے والے، اپنی توہین پر یہ گرفتاریاں کریں اور عوام کی توہین پر یہ جواب بھی دینا پسند نہیں کرتے؟ یہ کون سا آئین ہے؟ کیا یہ پاکستان ہی کا آئین ہے یا یہ پاکستانی کی عوام کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں؟ کسی کو تو سوال اٹھانا پڑے گا۔ تو الیکشن کمیشن تو پہلے ہی کوشچن مارک ہے پاکستان میں، جب الیکشن نہیں کروا سکتا تو پھر اس کے ہونے کا یا نہ ہونے کا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ میرے خیال سے اسے ختم کر دینا چاہیے، اس لیے کہ کچھ تو عوام پر بوجھ کم ہوگا۔ جو مہنگائی انہی لوگوں کی وجہ سے بڑی ہوئی، اداروں کی وجہ سے بڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، ایک آپ کو خبر دیتا ہوں، عمران خان صاحب واپس آ گئے۔ میں آپ سے خبر شیئر کر رہا ہوں، تمام کوششیں جو حکومت کی تھی وہ ناکام ہو گئی، بیکار چلی گئی ہیں۔ خان صاحب کو باقاعدہ طور پر گرین سگنل مل گیا ہے اور اب الیکشن جب بھی ہوں گے اس میں واپسی خان صاحب کی ہے، اور اس بات کو ایڈمٹ کر بھی لیا ہے شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہ کوئی بھی الیکشن جیتے ہم سر جھکا کر الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر لیں گے۔ تو وہ جو معاملات تھے وہ بہت حد تک طے ہو چکے ہیں اور بڑی مثبت پیش رفت ہے اس میں، اور اب لگتا ہے کہ صحیح سمت میں تعلق جا رہے ہیں اور خان صاحب کی واپسی بھی کنفرم ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آگے چلے تو ایک بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ شریف خاندان کو شیروانیاں سلوانے اور پہننے کا بہت شوق ہے۔ حمزہ شہباز کو پنجاب میں شیروانی پہننے کا بہت شوق تھا، وہ زبردستی پہنی بھی گئی، پھر اس کے بعد وہ زبردستی تھوڑا بھی دی گئی۔ اب اسحاق ڈار بھی آج کل نگران وزیر اعظم کے طور پر شیروانی پہننے کے لیے بہت متحرک ہوئے ہیں اور شاید کئی بار خواب بھی دیکھ چکے ہوں گے۔ اب نگران وزیر اعظم بنانے کے لیے باقاعدہ طور پر نون لیگ تو متحرک ہے۔ نون لیگ سے مراد یہ ہے کہ لندن بیٹھا ہوا ایک مفروض شخص اس کے لیے متحرک ہے اور ان کی بیٹی متحرک ہے کہ اسحاق ڈار کو بننا چاہیے۔ شہباز شریف گروپ ہے، اس نے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے بات مانی، اس لیے کہ شہباز شریف سے تو پارٹی کے تمام اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں۔ شہباز شریف کی تو اب وہ نواز شریف کی نظر میں حیثیت بھی نہیں ہے، تو اسی لیے اسحاق ڈار صاحب کو بریچ سے کہیں اور سے ملا تھا پارٹی کی طرف سے۔ لیکن جو میڈیا کو خبر چلائی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ اگری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اراکین ہیں وہ موقف دے رہے ہیں بار بار کہ نہیں ابھی ہمارا اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ہماری ابھی کوئی نہ میٹنگ ہوئی، نہ مشاورت ہوئی ہے، نہ ہی ہم نے اس میں کوئی یس کیا ہے، ایسی کوئی صورتحال ہے ہی نہیں۔ ہم کو یعنی ان تک ابھی تک نام بھی نہیں پہنچا اسحاق ڈار صاحب کا بطور نگران وزیر اعظم۔ تو میڈیا کی خبریں کیوں چلائی جا رہی ہیں، یہ افواہ کیوں پھیلائی جا رہی ہے، یہ پرسپشنز کیوں کریٹ کی جا رہی ہیں، یہ سارے معاملات کیوں ہیں؟ تو اس کے پیچھے تو وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ حکومت چھوڑنا نہیں چاہتے کسی نہ کسی طرح ہمارے ہی لوگ بیٹھے، اس لیے وہ کیسز جو بہت کلیئر کیسز تھے جس طرح وہ بند کروائے گئے وہ سب کو پتا ہے، اور جیسے ہی یہ حکومت بدلے گی، جیسے ہی تھوڑا سا موسم کا مزاج بدلے گا تو پھر تپتی ہوئی زمین پر ان سے پاؤں نہیں رکھے جائیں گے۔ حالات اتنے آسان نہیں رہیں گے۔ جو ظلم انہوں نے 15-16 مہینے میں کیا ہے، یقیناً اس کا اب جو کچھ گویا تھا کاٹنے کا وقت بھی آ گیا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں جو ہے خان صاحب کے خلاف جو جج صاحب اس کی یعنی پروسیڈنگ کر رہے ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو جج صاحب نے آج خان صاحب کے وکیل کو باقاعدہ طور پر شٹ ڈاؤن کر دیا، تو وکیل نے کہہ دیا جو ہے شٹ ڈاؤن۔ اب یہ جو عدالتوں میں یہ معاملات ہو رہے ہیں، کیا یہ صحیح سمت جا رہے ہیں؟ نہیں، کچھ ایسی چیزیں کی زبردستی کرائی جا رہی ہیں، کچھ ایسی چیزیں جنہیں زور دے کے کرایا جا رہا ہے کیا جائے، کچھ ایسے فیصلے ہیں جن پر باقاعدہ طور پر پوری طاقت لگائی جا رہی ہے کسی نہ کس طرح اس شخص کے خلاف نہ کرپشن ثابت دیتے ہیں، نہ یہ ڈر کر بھاگتا ہے یہاں سے، اتنے کیسز نادی پاکستان جانے پر راضی نہیں ہوتا، پھر بھی یہی ہوتا ہے عوام سے رابطہ کاٹا جائے، اس کا نام لینے پر پابندی لگا دی، لیکن پھر بھی چیئرمین پی ٹی سے بات شروع کر دے، چیئرمین پی ٹی کی بات ختم کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کوئی بھی ہو، عمران خان کے ذکر بغیر پاکستان کا سیاسی کلچر بالکل ادھورا نظر آتا ہے۔ یہ ان کے مخالفین بھی جانتے ہیں اور ذرا حمایتی بھی سے خوب آگاہ ہوں گے۔ تو جو کچھ اس وقت توشہ خانہ میں بھی ہو رہا ہے وہ بھی صاف نظر آ رہا ہے۔ آج طارق صاحب نے عدالت میں جس طرح یعنی پہنچے وہاں پر اور جس پرپس کے تحت پہنچے، تو جس طرح عمران خان صاحب اور بوتل سے حملہ ہوا اور جس طرح ایک صحافی نے بدتمیزی کی، سوال کیا، یہ سارا کچھ پری پلان تھا۔ یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ایسی نہیں، اور بھائی کو پاپولیرٹی ایسی نہیں ہوتی، تب دیوار کے سہارے لڑکھڑانا یہ ہوتے، آپ گرتے گرتے نہ بچتے، آپ کو
جس طرح کا تماشا وہاں کرنے گئے تھے وہ تماشا کریٹ نہیں کر پائے، اپنی وہ جو آپ نے کوئی ذمہ داری کہیں میٹنگ میں لی ہوگی اسے آپ پورا نہیں کر پائے وہاں پر، اور شاید وہ پورا ہو بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے جس طرح وکلا نے عمران خان صاحب کو اپنی حصار میں لیا ہوا تھا اور جس طرح وہ نعرے بازی ہو رہی تھی وہ تو لگتا تھا کہ ایک منی جلسہ وہاں منعقد ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی احسان ہے اس حکومت کا کہ عمران خان صاحب اگر عدالت میں پیش ہونے جاتے ہیں تو یہ ان کے موت کو باقاعدہ جلسے کی شکل دے دیتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جن پہ پابندی ہے ہر چیز کی، لیکن وہ جلسہ کر لیتے ہیں اور عوام تک ان کا پیغام پہنچ جاتا ہے۔ کچھ نئی خبروں کے ساتھ، کچھ نئی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو ملاقات ہوگی آپ سے۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔